یہ واقعہ 8 رجب سن 60 ہجری کا ہے۔ مشاورت کے لیے ولید مدینے کے سابق گورنر مروان بن حکم کو گورنر ہاؤس بلاتا ہے۔ طے ہوا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیعت طلب کی جائے گی، کیونکہ حاکم وقت کی موت ہو چکی ہے۔ گورنر ہاؤس کا کارندہ روضہ رسول پہ جاتا ہے۔ یہاں یہ تینوں شخصیات تشریف فرما ہیں۔ تینوں کے سامنے گورنر کا پیغام رکھا جاتا ہے کہ آپ کو گورنر ہاؤس بلایا گیا ہے۔ امام حسین آپ پہ ہمارا سلام ہو۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ حاکم وقت کا انتقال ہو گیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ نئے حاکم یعنی یزید کی بیعت کے لیے ہمیں وہاں بلایا جا رہا ہے۔ حضرت امام حسین گورنر ہاؤس تشریف لے جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ چند احباب ہوتے ہیں۔ گورنر ہاؤس میں حسب توقع وہی معاملہ ہوتا ہے، یعنی بیعت کا تقاضا۔ یزید ابن معاویہ کا خط پڑھ کے سنایا جاتا ہے۔ خط کے جملے یہ ہوتے ہیں، اے ولید، میرا باپ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ تھا جسے اللہ نے اپنی حکومت اور خلافت عطا کی تھی۔ اب وہ فوت ہو چکا ہے اور اس نے مجھے اپنی زندگی میں اپنا ولی عہد نامزد کیا، لہٰذا جو ہی میرا خط تم تک پہنچے ان 3 شخصیات کی بیعت فی الفور لے کر مشتق ارسال کرو، جن میں حسین ابن علی کا نام سر فہرست ہوتا ہے۔ یہ خط سنانے کے بعد ولید اور مروان امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ حسین فرماتے ہیں، ہم جیسے لوگوں سے رات کی تاریکی میں بیعت نہیں مانگی جاتی، لہٰذا دن کی روشنی میں اس کا مطالبہ کرو تو جواب دوں گا۔ مروان کہتا ہے، ولید، انہیں جانے مت دینا، اگر یہ اس وقت گورنر ہاؤس کی دہلیز سے باہر چلے گئے تو بیعت حاصل کرنا انتہائی ناگوار اور خون ریزی پہ مشتمل ہوگا۔ یہ جملہ سن کر امام حسین غیظ و غضب کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ جاہو جلال کی کیفیت میں فرماتے ہیں، کون میرا قتل کرے گا، تو یا مروان تو؟ اور پھر سیدنا امام حسین نے رہتی دنیا تک گونجنے والے وہ تاریخی جملے ارشاد فرمائے کہ جو ہر ایوان میں سلاطین کو ہلانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مثلی لا یباع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کبھی نہ کر سکے گا۔ حجت تمام کرنے کے لیے حضرت سیدنا امام حسین نے فرمایا، اے امیر، ہم خاندان نبوت اور معدن رسالت ہیں، ہمارے گھروں پر فرشتوں کی آمد مسلسل رہتی ہے، ہمارے خانوادے پر الہی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو ہمارے گھرانے سے شروع کیا اور آخری وقت تک ہمارے گھرانے میں رہے گا۔ لیکن ان تمام چیزوں کے برعکس تم یزید جیسے شخص کی بیعت کا مطالبہ مجھ سے کر رہے ہو جو شراب خور ہے، بے گناہ انسانوں کا قتل کرتا ہے، واللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو پامال کرنے میں سر فہرست ہے، کھلی ہوئی عیاشی اور فسق و فجور میں مبتلا ہے۔ میں ایسے شخص کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب ہم آنے والے وقت کا انتظار کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خلافت کا مستحق کون ہے۔ کتابوں میں ہے کہ اگلے دن سیدنا امام حسین کو کئی لوگوں نے بیعت کا مشورہ دیا۔ آپ کا جواب اٹل تھا، اگر امت کی رہبری یزید جیسے شخص کی بیعت کر لینے میں ہے تو پھر ایسے اسلام پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے۔ اب حسین پریشان ہیں۔ حسین کی آنکھوں میں فکر کے اثرات نمایاں ہیں۔ امام حسین اپنے جد امجد کے روضے پہ تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، السلام علیکم یا رسول اللہ، میں حسین ابن علی، آپ کا فرزند، آپ کا نواسہ حاضر ہوں۔ میں آپ کا وہ فرزند ہوں جسے آپ نے امت کی رہنمائی کے لیے اور ہدایت کے لیے اپنا جانشین بنایا۔ اے رسول اللہ، آپ گواہ رہیے کہ انہوں نے مجھے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، میری حفاظت بالکل نہیں کی۔ آپ کی بارگاہ میں یہ میری شکایت ہے، یہاں تک کہ میں آپ سے آ کر ملوں۔ خدایا، یہ تیرے پیغمبر محمد بن عبداللہ کی تربت ہے، میں ان کی بیٹی کا بیٹا ہوں۔ جو واقعہ پیش آیا ہے تو جانتا ہے اور تو میرے حال سے آگاہ ہے، تو میرے اندر کی زمین سے بھی آگاہ ہے۔ میں نیکی کو اچھا سمجھتا ہوں اور منکر سے نفرت کرتا ہوں۔ اے خدایا، اس تربت پاک کی قسم، میں حق کے ساتھ ہوں اور اس تربت میں سونے والے کی جو رضا ہے وہی میری رضا ہے، اور میرے لیے حق کی قسم اگر کوئی چیز جو تیری اور تیرے پیغمبر کی پسندیدہ ہے تو وہ میری پسندیدہ ہے۔ پھر امام آنکھیں نم کر کے رونے لگے اور سر پاک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر رکھ دیا۔ آپ روتے روتے سو گئے،
خواب میں آپ نے اپنے نانا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ تشریف لائے، کچھ دائیں اور کچھ بائیں اور کچھ آپ کے پیچھے کھڑے ہیں۔ پیغمبر کریم سرور کائنات نے حضرت سیدنا حسین کو اپنے سینے سے لگایا، پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا، بیٹا میں دیکھ رہا ہوں، عنقریب ایک گروہ جو اسلام کا دعوے دار ہوگا تمہیں کربلا کی سرزمین پہ قتل کر دے گا۔ تم پیاس سے نڈھال ہوگے لیکن وہ تمہیں پانی نہ دے گا، اور باوجود اس کے کہ وہ میری شفاعت کے امیدوار بھی ہوں گے، خدا میری شفاعت ان لوگوں کے نصیب نہ فرمائے گا اور اس دن ان کو ذرا برابر بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اے میرے فرزند، تمہارے والدین میرے پاس ہیں اور تمہاری ملاقات کی آرزو میں ہے، اور آپ کے لیے بہشت میں ایسے درجات ہیں کہ جو کہ شہادت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ سیدنا حسین نے فرمایا، اے نانا مجھے قبر میں اپنے پاس بلا لے، مجھے دنیا میں پلٹنے کی کوئی آرزو نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا، سعادت شہادت کو حاصل کرو اور ان درجات کے ساتھ ہمارے پاس آ جاؤ۔ اس کے بعد امام نیند سے بیدار ہو گئے۔ اب حسین نے مدینے سے رخصت لینے کا ارادہ کر لیا ہے۔ امام مدینے کو الوداع کہنا چاہتے ہیں۔ اسی دورانیے میں امام سیدنا حسین، آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کے نسبی بھائی یعنی حضرت محمد حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ آپ کی والدہ خولہ بنت جعفر حنفیہ تھیں، جن کے بطن سے صرف ایک ہی اولاد پیدا ہوئی جن کا نام محمد کنیت ابو القاسم تھی۔ آپ ابن حنفیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کی وفات 81 ہجری میں ہوئی اور آپ کا مدفن طائف ہے۔ 60 ہجری میں آپ بیمار تھے اور آپ کا ہاتھ شل تھا، جس کی وجہ سے آپ امام کے ساتھ کربلا نہ جا سکے۔ محمد ابن حنفیہ نے امام حسین کے ساتھ پیش آنے والے سلوک اور برتاؤ پر افسوس کا اظہار کیا۔ آپ کسی بھی صورت امام کو مدینہ چھوڑنے کا مشورہ نہیں دینا چاہتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں یہیں مدینے سے ایک تحریک کا آغاز کرنا چاہیے جو یزید کی فوج سے مقابلہ کر سکے۔ انہوں نے اس خدشے کا بھی اظہار فرمایا کہ نزدیک ہی شہروں میں ٹھہرنے کی وجہ سے لوگ تقسیم ہو جائیں گے اور اس طرح اہل بیت رسالت مآب کو نقصان پہنچے گا۔ امام نے فرمایا، اے میرے بھائی، اگر اس وسیع و عریض دنیا میں میرے لیے کوئی پناہ ہے بھی تب بھی میں یزید کی بیعت نہ کروں گا۔ اے میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس خیر خواہی اور ہمدردی کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ میں نے مکہ جانے کا فیصلہ کر لیا ہے، میرے بھتیجے اور کچھ لوگ ساتھ جائیں گے۔ وہ تیار ہیں کیونکہ یہ لوگ میرے مشن سے اتفاق کرتے ہیں، ان کے اہداف بھی وہی ہیں جو میرے مقاصد ہیں۔ آپ کے ذمے یہ کام ہے کہ میری عدم موجودگی میں آپ یہاں مدینے میں میری آنکھ بند کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے امام حسین کی ملاقات۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نامی گرامی شخصیت ہیں۔ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے انتہائی قریب اور انتہائی وفادار ساتھی رہے ہیں۔ آپ کو جو ہی علم ہوا کہ امام حسین مدینے کو رخصت کہنا چاہتے ہیں، الوداع کہنا چاہتے ہیں، آپ حاضر ہوئے، نے عرض کیا کہ اے حسین، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جیسے آپ نے پچھلی حکومت کے دور میں صبر فرمایا، یزید کے دور میں بھی ویسے ہی صبر فرما لیجئے تاکہ حکم الہی سے کوئی حل نکل آئے اور آپ کے اہداف بھی پورے ہو جائیں۔ امام حسین نے فرمایا، کیا کہہ رہے ہو؟ میں یزید کی بیعت کرنے والا نہیں ہوں، کیونکہ رسول پاک نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ مجھے یاد ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا، آپ درست فرماتے ہیں، میں نے خود رسول خدا سے سنا تھا اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے حسین کو قتل کر دیا جائے گا۔ امام نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا کہتا ہے اس جماعت کے بارے میں جس کے افراد اللہ کے رسول کے بیٹے اور اس کی بیٹی کے بیٹے کو گھر سے نکالنا چاہتے ہیں، تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں اور اپنے جد کی تربت کی زیارت سے روکتے ہیں، اور مجھے روضہ رسول سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے ڈرایا جا رہا ہے، مجھے وطن چھوڑنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، جبکہ میرا کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا، میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کہتا کہ ایسے لوگ کافر ہیں، نہ ان کی نماز قبول ہے اور نہ ان کی کوئی عبادت، نہ ان کا کوئی ذکر قبول ہے اور نہ ہی ان کا کوئی عمل قابل قبول ہے۔ اے فرزند رسول، آپ امیر، نیک، سرور، فرزند نیک، بنت رسول اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ خیال نہ کرو کہ خدا تعالی ظالموں کے افعال سے غافل ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ جو شخص بھی آپ کے جد کی مجاورت اور محبت سے منہ پھیر لے گا، دنیا اور آخرت میں اس کا کوئی مقام اور حصہ نہیں رہے گا۔ امام حسین نے فرمایا،
عباس نے کہا میری جان آپ پر قربان، آپ جو اس طرح مجھے اپنی شہادت کی خبر دے رہے ہیں، مجھے اپنے واقعے سے آگاہ کر رہے ہیں، اگر میرے تعاون اور نصرت کی ضرورت ہو تو میں خدا کی قسم آپ کی حمایت میں اپنی گردن کٹانے کو تیار ہوں، میرے دونوں ہاتھ کٹ کر گر جائیں اور آپ کا حق ادا نہ ہو۔ عبداللہ ابن عباس کی امام حسین سے ملاقات۔ تاریخ کی ایک نامور شخصیت، خلافت اسلام کے دوسرے عظیم خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فرزند عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے کر آئے۔ آپ کا مقصد امام حسین سے محبت کا اظہار کرنا تھا۔ آپ کی گفتگو سیدنا امام حسین سے کچھ یوں ہوئی، اے ابا عبداللہ، اپنے ارادے کو ترک کر دیں اور ہمارے ساتھ یزید کی بیعت کر لیں، اپنے گھر اپنے نانا کے حرم سے محروم نہ رہیں، یزید کی بیعت کر لینے میں ہم سب کے لیے آسانی ہے، ورنہ زبردستی بیعت لی جائے گی اور آپ کا امن اور سکون چھین لیا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں ان باتوں پہ لعنت کرتا ہوں، کیا میں اپنے نظریے میں غلط ہوں کہ تم مجھے اس کی بیعت کر لینے کی صلاح دے رہے ہو؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ غلطی پہ نہیں ہیں، یہ ممکن ہی نہیں کہ خداوند متعال دختر رسول کے فرزند کو غلطی پہ رکھے، لیکن آپ نے نہیں سنا کہ زمانہ کبھی کبھار الٹی چال چلتا ہے۔ میں اے حسین اس بات سے ڈرتا ہوں کہ یہ زمانہ آپ کی طرف لپک پڑے اور آپ کو اپنا شکار بنا لے، وہ ایسا کام کریں کہ جس سے آپ کی حرمت پامال ہو اور آپ برداشت نہ کر سکیں۔ عافیت اسی میں ہے کہ ہم اور آپ اتفاق کریں اور مدینے میں ہمارے ساتھ بیعت کر لیں۔ امام حسین نے فرمایا، میں یزید کی بیعت کبھی نہیں کروں گا، میں اپنے نانا کی سنت اور اپنی بابا کی سنت پہ چلوں گا۔ حضرت مولا کائنات علی کرم اللہ وجہ کی شخصیت، جو شخص بھی میری اتباع کرے گا اس نے حق کو قبول کر لیا اور اسے سعادت اور سلامتی ملے گی۔ اے عمر کے بیٹے سن لو، جو شخص بھی میرا انکار کرے گا اور میری اطاعت سے خارج ہو جائے گا اس کے بارے میں صبر کروں گا یہاں تک کہ خدا میرے اور اس کے درمیان خود کوئی فیصلہ کر لے۔ اس کے بعد امام نے اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کی طرف توجہ دی اور فرمایا، خدا توفیق کو رفیق بنائے، اب تمہیں الوداع کہنے کا وقت آ گیا ہے۔ والسلام علی من تبع الہدی، اس پہ سلام کہ جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ امام پاک کی اپنی نانی حضور جناب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے ملاقات۔ جیسے ہی جناب حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو امام حسین کے مدینے کو چھوڑنے اور عراق کی طرف جانے کی اطلاع ملی، آپ عصا کا سہارا لیے چلی آئیں۔ آپ نے کہا، اے حسین، میں نے سنا ہے کہ تم مدینے کو چھوڑنا چاہتے ہو، میں نے سنا ہے کہ تم عراق کی طرف جانا چاہتے ہو۔ اے حسین، میری گزارش ہے کہ تم عراق کے سفر کا ارادہ ترک کر دو، مجھے خود سے فراقت دے کر میرے دل کو غمگین نہ کرو، کیونکہ میں نے سن رکھا ہے تمہارے نانا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میرے نواسے کو سرزمین عراق میں شہید کر دیا جائے گا۔ امام پاک نے فرمایا، اے نانی اماں، اس بات کو تو میں خوب جانتا ہوں، میں خوب جانتا ہوں کہ کس دن میں نے قتل ہونا ہے اور اپنے قاتل کو بھی اچھی طرح پہچانتا ہوں، اپنے مدفن کو بھی اور اپنے اہل بیت کے مدفن کو بھی، اور مستقبل کی ہر خبر کو میرے سامنے روشن رکھ دیا گیا ہے۔ نانی اماں، اگر آپ چاہتی ہیں تو میں اپنا مقتل آپ کو دکھا سکتا ہوں، آپ بھی جان جائیے گا۔ روایات میں ہے کہ امام سید حسین نے اپنی 2 انگلیوں کے اشارے سے اپنی نانی پاک کو وہ جگہ دکھائی کہ جہاں آپ کو دفن ہونا ہے۔ نانی اس مٹی کو پہچانتی تھی۔ حضرت جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسالت مآب نے اس مٹی کے بارے میں پہلے سے بتایا تھا۔ اب نانی جان نے فرمایا، اے حسین، ہو سکے تو اپنے ساتھ بہن بیٹیوں کو نہ لے کے جاؤ، ہو سکے تو انہیں مدینے میں ہی رہنے دو۔ امام حسین نے فرمایا، میں مقتول ہوں گا، میری بیٹیاں اور میری بہنیں قید ہوں گی، اور یہ سب کچھ اللہ کی رضا سے ہے، انہیں شہر سے شہر پھرایا جائے گا اور کوئی ان کا مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ جناب حضرت ام سلمہ نے فرمایا، جس دن سے آپ کے نانا نے یہ حدیث مجھے بتائی تھی، میں اس دن سے پریشان تھی، میں اپنے پاس خاک کربلا جو رکھتی ہوں اس کو ہمیشہ دیکھتی ہوں، اس شیشے پہ میری نگاہ بندھی رہتی ہے۔ امام نے فرمایا، ہاں، خدا کی قسم مجھے اسی زمین پہ قتل کیا جائے گا، اور میں کہیں بھی ہوں مجھے کربلا کی خاک اڑائی جائے گی، وہ مجھے اس زمین پہ قتل کر دیں گے۔ اس کے بعد امام نے اس مٹی کی طرف اشارہ کر کے کہا، نانی جان، اس پہ نگاہ جمائے رکھیے گا۔ اب بات بہت بڑھ چکی تھی۔ حسین ابن علی نے صاف طور سے بیعت سے انکار کر دیا تھا۔ اہل مدینہ، اہل مکہ اور اہل شام و کوفہ
اسے غور سے دیکھ رہے تھے۔ حسین کسی صورت بیعت کرنے پہ رضامند نہ تھے۔ اگلے ہی دن مروان بن حکم خود چل کر حسین ابن علی کے پاس آیا۔ یہ اپنی دانش میں حسین ابن علی کو مشورہ دینا چاہتا تھا۔ اس نے کہا، حسین، میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں جو آپ کو مشورہ دے رہا ہوں اسے مان لیں، آپ یزید کی بیعت کر لیں، اسی میں عافیت ہے، آپ ہی اس فتنے کو دبا سکتے ہیں، آپ خود کو اور اپنے خانوادے کو آگ سے بچائیے، اس کشمکش سے بچائیے کہ قتل و غارت شروع ہو جائے۔ جواب میں حسین ابن علی نے فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اسلام پہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ تجھ جیسے لوگ مجھ جیسوں کو بیعت کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں۔ یہ کیسا وقت آن پہنچا ہے کہ یزید جیسے شخص کی بیعت کرنے کا مشورہ دیا جا رہا ہے، جبکہ تو جانتا ہے کہ یزید کھلے عام فسق و فجور کرتا ہے، یزید شراب خوری کرتا ہے، اور تو اس کے تمام تر اعمال سے واقف اور آشنا ہے۔ مگر مروان، تجھ جیسے شخص سے اور امید ہی کیا کی جا سکتی ہے؟ تو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا کہ تیری پیدائش سے پہلے اللہ کے پیارے رسول نے تجھ پہ لعنت کی تھی۔ یہ جملے سن کر مروان آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے ولید بن عتبہ سے کہا، تم نے حسین کو جانے ہی کیوں دیا؟ تم اسی وقت حسین کا قتل کر دیتے تو بہتر تھا۔ جب امام سیدنا حسین ابن علی نے مدینے کو چھوڑنے کا ارادہ کیا تو لگتا تھا کہ پورا مدینہ حسین ابن علی کے ساتھ مکہ مکرمہ جائے گا اور پھر وہاں سے عراق۔ مگر ہوا اس کے برعکس۔ حسین ابن علی نے گھر کے چند افراد کو اپنے ساتھ لیا، ان میں سے کثیر تعداد رشتہ داروں کی تھی یا غلاموں کی۔ اگر ایک فہرست بنائی جائے تو حسین ابن علی کے ساتھ مدینے سے سفر کرنے والے افراد یہ تھے۔ سب سے پہلے امام حسین کی 12 بہنیں آپ کے ساتھ تھیں، جس میں حضرت زینب کبریٰ، حضرت زینب صغریٰ، حضرت فاطمہ جن کی کنیت ام کلثوم ہے، حضرت خدیجہ جن کی ماں ام ولد تھی، حضرت رقیہ کبریٰ، حضرت ام ہانی، حضرت رملہ کبریٰ، حضرت رقیہ صغریٰ، حضرت فاطمہ صغریٰ۔ 3 شعبان المعظم سیدنا امام حسین ابن علی مدینے کو رخصت کہہ کر مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ مکے میں آپ کا پرتپاک استقبال ہوا۔ جو ہی لوگوں کو معلوم ہوا کہ حسین ابن علی مکہ مکرمہ آ چکے ہیں، دور دور سے لوگ آپ سے ملنے کے لیے آئے۔ ایک جمع غفیر ہے جو شب و روز آپ کی دہلیز کے آگے کھڑا ہے اور آپ سے ملاقات کا متمنی ہے۔ اسی دوران عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مکہ تشریف لا چکے ہیں۔ اس وقت ایک کشمکش ہے، مکے میں کون سردار ہے؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ جانتے ہیں کہ حسین ابن علی کے ہوتے ہوئے کوئی اور سردار نہیں ہو سکتا۔ لوگوں کی تعداد، ان کی محبتیں اور یہ جمع غفیر صرف اور صرف حسین ابن علی ہی کا مقدر ہے۔ لہٰذا حسین ابن علی کی طرف مکے کے کوشے کوشے اور گلی گلی اور کوچے کوچے کی توجہ مرکوز ہے۔ کوفیوں کو جیسے ہی علم ہوا کہ حسین نے مدینے کو رخصت کہا، یزید کی بیعت سے انکار کیا اور مکہ تشریف لا چکے ہیں، کوفیوں نے جوک در جوک سیدنا امام حسین ابن علی کو خط لکھنا شروع کر دیا۔ ایک کثیر تعداد خطوط کی خود حسین ابن علی کے حوالے کی گئی۔ ان خطوط کے متن کو اگر خلاصتاً سمجھا جائے تو ہر خط چیخ چیخ کے یہ کہہ رہا تھا کہ حسین ابن علی، عراق کی سرزمین پہ آ جائیے، ہم نے آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی ہے، ہم اپنی جانیں آپ کے آگے قربان کرنا چاہتے ہیں۔ حسین ابن علی، نانا کے دین کی خاطر عراق تشریف لے آئیے۔ اس طرف حسین ابن علی مکے میں تشریف لا چکے تھے اور اس طرف کوفے میں ایک شورش بپا تھی۔ سلمان بن سرد خزائی نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ حسین ابن علی سے بیعت مانگی گئی اور حسین نے بیعت سے انکار کر دیا۔ یہ بہترین موقع ہے کہ حسین ابن علی کو خط لکھا جائے اور ان سے کہا جائے کہ ہم ان کی مدد کو تیار ہیں، ہم ان کے ساتھ ان کی آواز بننا چاہتے ہیں، ہماری جانیں، ہماری گردنیں ان کے آگے فدا ہونے کے لیے تیار ہیں۔ سلمان بن سرد خزائی نے تمام لوگوں کو جمع کر کر انہیں خط لکھنے کو کہا اور یہ بھی یاد دہانی کروائی کہ اگر تم حسین کی معاونت نہ کر سکو تو خط نہ لکھنا۔ اسی اثنا میں جو بے شمار خطوط امام حسین کو ملے، ان کا متن کچھ اس طرح سے تھا۔ وہ بے شمار خطوط جو کوفے کی جانب سے مکہ بھیجے گئے، ان میں سے ایک سلمان بن سرد خزائی کا تھا اور اس کا متن کچھ اس طرح سے تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، برائے امام حسین ابن علی، از طرف سلیمان بن
سرد خزائی، مسعود بن نجا، رفعہ بن شداد، حبیب بن مظاہر اور دیگر شیعان علی کوفے میں آپ پر درود بھیجتے ہیں۔ ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حمد خدا کہ تمہارے اور خدا کے شدید دشمن کی موت آ گئی ہے اور اب اس کی جگہ پہ کوئی اور حاکم ہے۔ ہم یزید اور اس کے خانوادے کے افعال پر لعنت کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی امام موجود نہیں ہے۔ آپ ہمارے پاس آئیں تاکہ ہم سب حق پر جمع ہو جائیں۔ نعمان بن بشیر حاکم ہے۔ ہم اس کی نماز جمعہ میں نہیں جاتے، عید پر باہر نہیں نکلتے۔ اگر ہمیں اطلاع ملی کہ آپ ہماری طرف آ رہے ہیں تو ہم اس حاکم کو معزول کر کے نکال دیں گے۔ والسلام علیکم۔ یہ خطوط 10 رمضان کو امام کے پاس پہنچے۔ حسین ابن علی نے ان خطوط کا جائزہ لیا۔ مؤلف کہتا ہے کہ خطوط لانے والے بے شمار لوگ معروف اور ایک چہرہ رکھتے تھے۔ جب یہ خطوط امام حسین کے پاس آئے تو امام نے خطوط کا بطور خاص مطالعہ کیا اور خاموش ہو گئے اور جواب نہ لکھا۔ قاصدوں کو واپس بھیج دیا۔ جب وہ واپس کوفے آئے تو قیس بن مسہر، عبد الرحمن بن شداد، عمارہ بن عبداللہ اور دیگر 150 خطوط لے کر امام کے پاس پھر تشریف لائے۔ امام کو کوفے آنے کی دعوت دی، لیکن امام پھر خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ اس طرح خطوط کا سلسلہ جاری رہا، حتیٰ کہ آخری خط کا متن یہ تھا کہ کوفہ آپ کے انتظار میں ہے، آپ کی خلافت پہ ہم سب متفق ہیں، جلدی آئیے، ابھی آئیے اور آنے کا یہی وقت ہے۔ صحرا سرسبز ہے، میوے پک چکے ہیں اور ہر طرف سبزہ ہے اور ہمارے لشکر موجود ہیں آپ کی معاونت کے لیے۔ امام حسین ابن علی نے سعید اور ہانی سے پوچھا، یہ خطوط کس جماعت نے لکھے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اے فرزند رسول، یہ شیس بن رابع، حجار بن حجر، یزید بن حارث، عروہ بن قیس، یزید بن برم وغیرہ نے لکھے ہیں۔ امام سیدنا حسین ابن علی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے وضو کی تجدید کی، رکن و مقام کے درمیان نماز پڑھی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ کچھ دیر کے فاصلے کے بعد امام تشریف لائے۔ امام نے جواباً یہ خط لکھا، حسین ابن علی کی طرف سے گروہ مومنین کے لیے، اما بعد، ہانی اور سعید نے تمہارے خطوط پہنچا دیے اور حالات بھی بتائے ہیں، جس سے میں نے یہ سمجھا ہے کہ تمہارا امام نہیں، میں تمہارے مقصود میں تاخیر نہیں کروں گا، لہٰذا اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو، جو میری طرف سے وکیل ہے، بھیج رہا ہوں۔ وہاں پہنچ کر مسلم بن عقیل مجھے وہاں کے حالات سے آگاہ کریں گے۔ والسلام۔ امام نے یہ خط روانہ کیا اور جناب مسلم بن عقیل کو فرمایا کہ میں تمہیں کوفے اپنا وکیل بنا کر بھیج رہا ہوں، وہاں جا کر تصدیق یا تردید کا خط لکھنا، اگر حالات موافق ہوں تو ان سے بیعت لو۔ دعا کرتا ہوں کہ خدا تجھے اور مجھے شہادت پر فائز کرے۔ مسلم بن عقیل کو سینے سے لگایا اور ودا کیا۔ دونوں بھائی دیر تک گلے لگ کر روتے رہے۔ ویٹ، یہ مسلم بن عقیل کون ہے؟ حضرت ابو طالب کی جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ 4 بیٹے تھے، جن کا ایک دوسرے کے ساتھ 10 سال کا فاصلہ تھا، جن کی تفصیل یہ ہے: جناب طالب، جناب عقیل، جناب جعفر طیار اور حضرت علی۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے رسالت مآب سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ عقیل سے محبت نہیں رکھتے؟ تو آپ نے فرمایا، اے واللہ، میں عقیل سے دوہری محبت رکھتا ہوں، ایک محبت اس سے اور دوسری ابو طالب کی عقیل سے محبت کی وجہ سے، اور ان کا ایک بیٹا آپ کے بیٹے کی محبت میں شہید ہوگا، جس پر مومنین کی آنکھیں آنسو برسائیں گی اور ملائکہ مقربین درود اور سلام پڑھتے رہیں گے۔ پھر اللہ کے رسول رونے لگے، حتیٰ کہ آپ کے آنسو آپ کے سینے مبارک پہ گرنے لگے۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ سے شکوہ کروں گا جو میرے بعد میری اطرت کو ایذا پہنچائے گا۔